رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے گلشن تحفیظ القرآن و تجوید کے ہم سفر بھائیوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل سعید میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے سامعین محترم، وہ ہے مقام علم۔ محترم سامعین، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کی ضمائر عیاں ہوئی۔ چنانچہ پہلی وحی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ ارشاد خداوندی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پٹی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو باتیں سکھائی جن کا اس کو علم ہی نہ تھا۔ سامعین محترم، اسلام پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کھینچتی ہے۔ اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں علم آیا تو فقیہ الامت بن گئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ میں علم آیا تو قاضی القضاء بن گئے۔ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ میں علم آیا تو امام العصر بن گئے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ میں علم آیا تو شیخ العرب والعجم بن گئے۔ حضرت تانوی رحمہ اللہ میں علم آیا تو حکیم الامت بن گئے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ میں علم آیا تو شیخ الحدیث بن گئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میں علم آیا تو مفتی اعظم پاکستان بن گئے۔ الغرض علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا۔ اس لیے ابو پشت میں ایک شعر نے بھی فرمایا کہ وہ مجلس دا عالمان و بسر زرشی، مجلس دا عالمان و بسر زرشی، کسو گٹوی یا لٹل سہرا۔ سامعین محترم، ایک اللہ والے کا مقولہ ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ حیوانات کا جنگل ہے۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ لوجہ اللہ، علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، بعلم کو علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، علم دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مؤنس اور پردیس میں رفیق حیات ہے، خلوت میں ندیم ہے، راحت اور مصیبت کو بتانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سامعین مکرم، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا فیضان ہے
کہ مسلمان نے علم سے دل لگائی اور سائنس کو دے کر علوم و فنون کو بلندیوں تک پہنچایا۔ علم و حکمت تحقیق و تدقیق کے میدان میں مختلف اقوام اپنے اپنے زمانے میں حکمرانی کرتے رہی۔ انسانی تہذیب کے ترقی یافتہ دور میں یونانی تقریباً 2 صدیوں تک علوم و فنون پر جائے رہے۔ رومیوں کا عروج بھی 4 صدیوں سے آگے بڑھ نہ سکا، لیکن مسلمان نے تقریباً 700 برس تک علوم و فنون تحقیق و تدقیق پر حکمرانی کی۔ ان 700 برس میں اسلامی دنیا سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون پر حکمرانی کرتی رہی اور بڑے بڑے شخصیات پیدا کیے، لیکن جس وقت سے مسلمان نے علم سے ناطا تولا اس وقت سے مسلمان مغلوب ہے۔ حاضرین مجلس، میرے بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم کی بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کی طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآن نظام کا قیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور میں اپنی اس تقریر کو علامہ اقبال کے ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔